السلام علیکم۔ عید الاضحیٰ جو ہے وہ آج مختلف ممالک میں منائی گئی اور پاکستان میں رہنے والے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صبح ہی عید کریں گے، تو بڑی اچھی بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ قربانی کر سکیں، مگر اگر وہ قربانی کے ساتھ ساتھ اگر اپنی خواہشات کی بھی قربانی کر دیں تو یقیناً غریب کسی کے بھوکے نہیں رہیں گے۔ اور گوشت کی تقسیم جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پہ تعلقات ہوتے ہیں وہاں پہ تو بڑے تھیلے بھیجے جاتے ہیں تاکہ ریورس میں ہمیں گوشت مل جائے اور اللہ کا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور گوشت سے بھی ہمیں نواز دیا جائے، جبکہ جو غریب غربا ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی خاطر ہی کسی کو جہاں پہ نوازنا ہوتا ہے وہاں پہ دو چار ٹکڑے گوشت کے دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی ہم نے بہت سارے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، اور ایسے میں ان کی بیچارے کی ہنڈیاں بھی نہیں بنتی، اور یوں وہ عید والے دن بھی بدستور جو ہے نا وہ رات رکھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور اسے وہ اس کا نام کیا ہے گوشت دے کے جائے۔ تو لہٰذا جب تک آپ اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیں گے اس وقت تک آپ میں خلوص نہیں آئے گا، اور آپ اپنا قربانی کا جو جانور جو ذبح کرتے ہیں تو اس کا آپ کو صحیح معنوں میں فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کی نشتوں سے واقف ہے، وہ نشتیں دیکھتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں جو بالکل ہی لاچار ہیں، قربانی کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ دوزخ کو جو ہے وہ خواہشات نفس والے انسانوں کو اس پہ پھینکا جائے گا، گرایا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خدا کے احکامات سے روگردانی کی۔ اور جب آپ کسی کا حق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ترازو آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، غریبوں کو آزماتا ہے کہ وہ کتنا صابر ہے، اور امیروں کو آزماتا ہے کہ کیا وہ تقسیمیں کی اتنی منصفانہ تقسیم کرتے ہیں۔ اگر آپ غریبوں کو ان کا حقوق نہیں دیں گے تو یقیناً، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور تمام جہانوں کا بادشاہ جو ہے وہ تمام مالک جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ سے آپ کے حقوق چھین لیں گے، آپ سے آپ حقوق سے دور کر دیں گے، آپ کو مختلف پھر جو ہے نا وہ اپنے ہی ایسی چیزوں میں الجھا دیں گے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یوں آپ کی شخصیت ڈیمیج ہو جائے گی۔ اور دیکھا جائے تو رہ گئی رسمیں اذاں، روح بلالی نہ رہی، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ باقی ہے، مگر اے مسلمان تو یہ باقی نہیں، کیونکہ مسلمان کا کردار فوت ہو چکا ہے۔ یہ کرٹیسائز میں نہیں کر رہا، یہ علامہ محمد اقبال نے بڑی دیر پہلے کا تنقید کی تھی، کیونکہ جب آپ خواہش نفس کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اچھا سوچتے نہیں ہیں، آپ تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، اور شیطان آپ کو وسوسے سے ڈالتا ہے، آپ کو الجھاتا ہے مختلف چیزوں سے۔ کبھی وہ آپ کو غربت کا سے ڈرائے گا کہ آپ غریب ہو جاؤ گے اگر آپ غریب غربا کی آپ نے مدد کی، کبھی وہ آپ کو ڈرائے گا کہ اگر آپ نے غریبوں کو گوشت دے دیا تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ خود ہی کھا لو، یا اس طرح تقسیم کرو غیر منصفانہ، وہ آپ کو بڑھتا آ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے کہنے میں بڑھتے ہیں تو حقیقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پرے جا رہے ہوتے ہیں، اور یوں آپ خدا کی رحمتوں سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جتنی بھی عظیم شخصیات ہوئی ہیں انہوں نے حقیقت میں مبنی فیصلے کیے ہیں، اور جان و مال کی قربانیاں دیں، اللہ کی راہ میں ہجرتیں کی، اور پھر اس مقام پہ پہنچے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا، اللہ کے دوست ٹھہرے۔ تو آپ اللہ کی دی ہوئی عطا سے اگر آپ قربانی کی توفیق ملتی ہے، اور اگر آپ غریبوں کا حق اس تک نہیں پہنچاتے تو یقیناً غریب مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں سے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے بٹکے ہوئے ہیں، کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ یہ نہیں مان رہے، اور جب کہ ہم غریب ہیں وہ غربت میں مسائل میں گرے ہوئے ہیں، تو یوں پھر وہ ان میں بھی مایوسی بڑھتی ہے۔ جب سیاستدان کسی کا حق چھینتے ہیں، جب اس کا نام کیا ہے طاقتور شخصیات کسی سے ناانصافیاں کرتے ہیں، یا پھر عمرہ جو ہے یا سیاستدان کسی کو غریب کا یا بنیادی حقوق نہیں دیتے، یا عمرہ جو ہے وہ غریبوں پہ اپنی دولت تقسیم نہیں کرتے، تو پھر وہ مایوسی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جب مایوسیاں بڑھتی ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، اور
اس طرح انسان جو چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے ناامید ہو جائے، جبکہ مرد مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں پہلے مثالی معاشرہ قائم کرے، پھر اس کا نام کیا ہے کہ بنیادی حقوق کے حوالے سے معاشی طور پہ ایک فلاحی ریاست قائم ہو اور اس میں انصاف کا بول بالا ہو، تاکہ اشتانیت پروان چڑھنے کا موقع نہ ہو، وہاں پہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو، کہ ایسے قوانین ہو جہاں پہ کسی کی دولت مال جان کی حفاظت ممکن ہو اور وہاں پہ کسی کی تجدید نہ ہو۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے الٹ ہوتی نظر آتی ہیں جب آپ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ بندر بانٹ ہو، ایسے معاشرے میں جہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن کی جا رہی ہے، بنیادی حقوق نہ دیے جا رہے ہوں، جہاں پہ نا انصافیاں ہوں، جہاں پہ انصاف بندر بانٹ کی طرح ملے، جہاں پہ انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہو، ایسے میں مرد مومن نظر ہی نہ آئے اور بے معنی عبادات اور بے معنی فتوے عشق کے جاری کیے جائے اور عشق اتنا جو ہے وہ اتنا عام ہو جائے کہ جہاں کہ ایسے ہی 150 مولوی کو دے کے عشق کے پرمٹ مل جائے، یا ایسے ہی مختلف قسم کی چیزیں کرنے سے عشق کا پرمٹ مل جائے، جبکہ عشق کا پرمٹ تو انسان کو اپنی پہلے خود احتسابی انسان کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑی مشن کے لیے تیار اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو کرتی ہے اور پھر وہ اپنی جان مال کی قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے ہاں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ مگر یہاں پہ تو معاشرتی برائیوں میں بھی ملوث رہنا، ناپ تول کرنے والا ناپ تول کر رہا ہے، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، کسی کے حقوق چھیننے والا حقوق چھین رہا ہے، اور جبکہ مولوی کو خوش کر لو تو آپ کو اللہ کی راہ کا پرمٹ مل جائے گا، عشق کا پرمٹ مل جائے گا اور آپ بڑے اچھے مسلمان تصور کیے جائیں گے، جبکہ حقیقت میں اخلاقی انصاف کے والے سے آپ دور ہوتے جائیں گے اور یوں اخلاقی انصاف سے نیچے گرے آپ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ اور یہ جو علماء نے توبہ کے نام پہ گناہوں کے پرمٹ دیتے ہیں، بے معنی آپ کو بھٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو مرضی لوگ آپ بخش دے گا، یا جیسے مرضی معاشرہ حمانیت کا بنا دو، جبکہ اسلام کا تصور ہی یہ ہے کہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دیا جائے تاکہ جہاں پہ اشتانیت نہیں رحمانیت پروان چڑھے اور حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا۔ مگر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دکھاوے کی بات، جیسے اقبال کہتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ باقی ہے مسلمان تو باقی نہیں، یعنی کہ ہر جگہ پہ تاریکی نظر آتی ہے، جبکہ حقیقت میں جو حقیقی روشنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب مرد مومن کا کردار ختم ہو جاتا ہے اور جب انسانیت کی تجلیل کی جاتی ہے، بنیادی حقوق نہیں کیے جاتے، اور جہاں پہ کوئی کسی کی داد رسی نہ، اور حق کا تو جب یہاں پہ پلیٹ فارم ہی ختم ہو جائے اور کم سے کم جو ہے وہ ایمان کی حیراتی ہوتی ہے، رتی بار ایمان جس میں ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا، مگر کم سے کم ایمان کی ہوتی ہے کہ آپ برائی کو برائی کریں۔ مگر آج یہ معاشرہ ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ لوگ برائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور خود اس کے برانڈ ایمبیسڈر بنتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ کس طرح وہ کسی کو بیوقوف بناتے ہیں، کس کا مذاق بناتے ہیں اور کس طرح انہوں نے اپنی چلاکی اشاریوں سے یہ کام سارا انجام دے دیا، جبکہ اسلام آل ٹوگیدر اس چیز کے مخالفت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روم میں اطمینان یقین تمہاری ذات میں ہو کہ لوگ آپ پہ اعتماد کریں، وہ آپ کو اپنا جو ہے وہ خیر خواہ تصور کریں، آپ کو وہ جب کوئی ضرورت ہو تو وہ اگر آپ جتنی توفیق ہے آپ اس کے مطابق کسی کی مدد کریں، اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کسی کی حوصلہ شکنی کریں یا کسی کے مت پیدا کریں، کیونکہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان و ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں اور سچائی کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ مگر یہاں پہ ہمارا معاشرہ آج حیدر تبدیل ہو جاتا ہے کہ ہم بے معنی رسومات میں پھنس چکے ہوئے ہیں، بے معنی ہماری خواہشات پروان چڑھی ہوئی ہیں، ہم خواہش نفس کا شکار ہیں اور پورا معاشرہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں بغاوت کی ہوئی ہے اور یوں ہے تاکہ وہ سچ نہیں بولتا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کی سچائی کا تصور رکھا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کا حق کا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے، ہر ایک نے اپنی مرضی کا ہی نیا دین ایجاد کیا ہوا ہے۔ اور یہی اسی طرح علامہ اقبال فرماتے تھے کہ ہند میں ہے یہ ایک عجیب تماشا، اسلام ہے مبعوث اور ملا ہے آزاد، ملا جو مرضی نئی شریعت ایجاد کر لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ اسلام کو قید کر دیا انہوں نے اپنی خواہشات نفس کے تحت۔ تو لہٰذا جب تک آپ خواہشات نفس کی اپنی قربانی نہیں دیں گے اس وقت آپ کبھی بھی انمول نہیں ہو سکیں گے، اور جب ہمیں مستقل مزہ اور آپ کی سانس کہتے ہیں نا امتحان کا، آپ کی سانس ایک ایک سانس امتحان آپ کا لے رہی ہوتی ہے کہ آپ کا ضمیر کتنا زندہ ہے، اور آپ اپنی زندگی میں ایک ایک سانس کے ساتھ پورے صراط کا فاصلہ طے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ حق و باطل کی جنگ جاری ہوتی ہے آپ پہ، اور آپ کا جو ہے نا وہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کس پلڑ میں گر رہے ہیں۔
کیا جو شیطانی وصف سے آ رہے ہیں خیالات آ رہے ہیں، کیا آپ ان کے پیچھے چل کے حیوانیت کو فروغ دے رہے ہیں، معاشرے میں وہ خود حیوان بنتے جا رہے ہیں، یا اس کو لا حول ولا قوت پڑھ کے آپ شیطانی رحمانی جو ہے وہ رحمان کے راستے پہ چلتے ہیں اور یوں آپ شیطان کو بچھاڑ دیتے ہیں، اور حقیقت میں آپ میں ایک وقت آتا ہے کہ آپ میں اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ شیطان بھی آپ سے مایوس ہو جاتا ہے اور وہ بھٹکانے سے قصر رہ جاتا ہے، اور پھر یوں آپ وہ حق و یقین کی وہ مناظر طے کرتے ہیں کہ بعد میں آپ کی باتوں میں وزن ہوتا ہے اور آپ سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ صوفیہ کی زندگی کا مشن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قلب کی سچائی، دل مسلمہ تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، اقبال فرما رہے ہیں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈیر ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، فیشن اس کے شکار ہو چکے ہیں، مولویوں کو اپنے بڑے بڑے فتوے اور بڑی بڑی واز والی اور منجی ہوئی تبلیغوں پہ فخر ہوتا ہے، مگر جس سے مثالی معاشرے پروان چڑھیں، جہاں پہ انسانوں کے کردار پروان چڑھیں، وہ مولوی کی اصلاح کرنے کے وجہ سے مولوی سے قاصر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہر کوئی من چاہی فرضی سوچوں میں رہتا ہے اور اتنی زیادتیاں دے دی گئی کہ لوگ خدا کے باغی ہو گئے ہیں، اور یوں یہی نہیں ان کو اس قدر مکر و فن اور مکر و فریب اور خوشامدوں اور انسانیت کی تذلیل ہے کہ کوئی انسان یہ بھی نہ پہچان سکے وہ کس مقام پہ ہے، اور یوں وہ اپنے مراتب سے گر جاتے ہیں، ان کو احساس نہیں ان کے ساتھ گھوڑ پیارا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور حکمت و دنائی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ حکمت و دنائی مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے وہ ملتی ہے حاصل کر لیتا ہے، مگر یہاں پہ تو ہٹ درمیاں اتنی ہیں، مولویوں کی فرقہ واریت پہ قائم رہنا اور وہ فرقے ایجاد کرنا اور لوگوں کو رائے حق سے بھٹکا دینا، ختم ہو جانا، اور انسانیت کی تذلیل، مسلمان چاہے غیر مسلم ہو سچائی کے مسیحا کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں پکار کریں اور کہیں سچائی کا مسیحا نہ نظر نہ آئے، اللہ کا نائب نظر نہ آئے۔ کیا وجہ؟ خواہش نفس مولویوں کی تو میں کفر کے فتوے، جبکہ صوفیہ اعظام نے تو کافروں کو بھی مسلمان کر دیا، جبکہ آج مسلمان کو بڑی ایک کدورت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ایک عجیب سے ہلکے بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ذات پات رنگ نسل عربی اجمی گورا کالے کا ختم کر دیا اور لوگوں کو ایک مثالی معاشرہ پروان چڑھانے کے لیے اصول وضع کیے، مگر افسوس حد افسوس انہوں نے فرقہ کو پروان چڑھا دیا۔ نہ ایک منٹ نہ کرو یار ایسے فرقہ وریت کو، میرا بھائی نہ کرو، سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرقہ وریت نے بتا دیا، اور دوسری طرف سیاست کیا کہہ رہے، کیا بول رہی ہے گکی کیا سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ تو دوسری طرف ایک طرف اور دوسری طرف سیاستدانوں کا یہ علماء ایجنڈا سیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کو یہ پرمٹ دے دیتے ہیں کہ تم جو مرضی کرو، معاشرے کو تباہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جبکہ یہ علماء دین تو ان سے پھر فنڈنگ لیتے ہیں، اور یوں معاشرے میں بگاڑ میں علماء دین اور سیاستدان دونوں ہم پلہ امیدوار ہوتے ہیں۔ اور جیسا دیکھا جائے تو پہلے قاضی کا سسٹم ہوتا تھا اسلامی نظام میں، وہ اس کو روکتا تھا، اور بادشاہ اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، اور جو بھی کوئی غلط رانگ ڈائریکشن میں جاتا تھا اس کو احتساب ہوتا تھا، پر آج احتساب ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے، اور کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، اتنے بڑے سنگین سویر قسم کے کیسز سامنے آتے ہیں، کوئی بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ پازیٹیو طریقے میں جاتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ یہاں پہ صرف بندر مار ہے، صاف کے والے سے بلیمنگ ہے، اور ایک مثالی کوئی بھی یار اچھا کوئی بھی، میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر رہا ہوں، مجھے لائک کی نہ ضرورت ہے نہ سبسکرائب کی ضرورت ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر معاشرے یقیناً تباہ ہو جاتی ہیں، جب اتنی زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ ایسے دور میں جہاں پہ اب میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں نے کام پہ جانا ہے اپنے، ایسے دور میں جہاں پہ سارے معاشرے میں لوگ بھٹک جائیں، تو ایسے میں جو شخصیات اللہ دوسرے دل کے ساتھ اللہ کے راستے پہ چلتی رہتی ہیں شخصیات، وہ یقیناً انمول ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جو ہے نا بارگاہ میں مقبول کرتا ہے، اور ان کو بھی چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی خواہش نفس کی قربانی دیں، اللہ کی راہ میں اتنا تسلیم کریں کہ آپ غریب نہ ہوں، پھر اس کے علاوہ
جب آپ کسی کو زندگی میں سامنے پیدا کرتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جس کے ہاتھ میں سب خزانے ہیں وہ آپ کو نوازتے ہیں دونوں جہاں کی کامیابیوں سے. اور جب آپ کسی کے روپ چھینتے ہیں تو پھر وہ کیسے آپ کو نوازے گی. تو لہٰذا آپ سے اجازت چاہوں گا. قربانی کا مقصد یہی ہے کہ خواہشات قربان کی جائیں اور پھر آپ حقیقی معنوں میں قربانی کے مفہوم کو سمجھ سکیں گے. اور انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا. انسان جیسے مرضی تہس نہس کر دیتا ہے اس کائنات کے نظام کو, چاہے وہ کبھی وہ جاندار فصلیں کاٹتا ہوتا ہے, کبھی جانوروں کی قربانیاں کر رہا ہوتا ہے, اور حالانکہ وہ بھی تو جانور ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بھی قربانی دو انسان کو, اور انسان اگر وہ اپنی خواہشات کی قربانی نہیں کرے گا تو پھر یہ بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے. تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حجت قائم کی ہے, مگر افسوس انسان جو ہے وہ کائنات کا میں مشاہدہ کیوں نہیں کرتے اور اس کائنات کے نظام کو کیوں نہیں سمجھتے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام آپ کو دیا ہے, بلکہ انوں گنگوں بہروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا, جبکہ اپنی زندگی میں تو کبھی اپنے لیے حکمت و دانائی اور اپنے کو آپ کو ٹھیک کرنے کا نہیں سوچا. تو اللہ تعالیٰ پھر پتھر دل کو کبھی بھی زندہ نہیں کرتے بلکہ اس کو دوزخی آگ میں جلاتے ہیں جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا, کیونکہ یہ کتاب آپ کو دی اس لیے دی کہ آپ ہدایت پہ آئیں گے. اگر آپ ہدایت پہ نہیں آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو بھی ہے پھر وہ آپ کو اس کی پوچھ کریں گے. اور یہ بے معنی تبلیغ ہے. پورا قرآن جو ہے وہ توبہ کے موضوع پہ ہے کہ اس لیے تباہ ہوگی کہ انہوں نے حدیں پلانگ, تم بھی حدیں مت پلانگ کرنا. اگر حدیں پلانگو گے تو تمہارا بھی اشرون جیسا ہوگا جو سابقہ قوم ہوگا. لہٰذا آپ سے میں اجازت دوں گا. خدا حافظ.